الحمدللہ آج ہم ان مبارک لمحات میں جمع ہیں جبکہ یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف جاری و ساری ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ وہ آقا جن کے لیے ساری کائنات کو سجایا گیا، جو رحمت بنا کر بھیجے گئے، محسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کا منور نورانی مہینہ ربیع الاول شریف رواں دواں ہے۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ نورانی اور پیاری کتاب عطا فرمائی جس نے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا اور مسلمانوں کو وہ عظیم قوم بنا دیا جس پر رہتی دنیا تک فخر کیا جائے گا۔ مگر آہستہ آہستہ ہم مسلمان قرآن پاک سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ آج مسلمان ہر طرف ذلیل و رسوا ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بار پھر نور قرآن پاک کو عام کیا جائے اور مسلمانوں کو قرآن پاک کے انقلابی نظام کی طرف بلایا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو قرآن پاک کی ہر آیت انقلابی ہے، زندگی کے اندر، معاشرے کے اندر، ہمارے رہن سہن کے اندر قرآن کی ہر آیت انقلاب برپا کر دیتی ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ جن آیات سے اسلام کے دشمن بہت زیادہ خائف ہیں اور وہ ان آیات کو مسلمانوں کے لیے ایٹم بم تو تصور کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ آیات دشمنان اسلام کے خلاف عظیم سرمایہ ہیں، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تو ان انقلابی آیتوں میں سے ایک آیت آج کی اس مبارک اور اہم نشست کا عنوان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24، 10واں پارہ، 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت، وہ بزنس جس کے نقصان کا ہر وقت تمہیں ڈر لگتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکانات کہ جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو۔ یہ تمام چیزیں اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور یہ تمام چیزیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ پیاری ہیں، یعنی ماں باپ، آبا و اجداد، اس میں باپ، دادا، نانا، نانی، ماں باپ سب شامل ہیں، تمہاری اولاد، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، تمہارے بھائی، بہنیں، پھر ان کی اولادیں، تمہاری بیویاں،
تمہارے گھر، اگر یہ تمام چیزیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ تمہیں پیاری ہیں تو سن لو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے غضب کا انتظار کرو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں ایمان کی کسوٹی کا بیان ہے، ایمان کا معیار پرکھنے کا بیان ہے، اس کا طریقہ بیان کیا گیا۔ اگر مومن ہے تو پھر اسے اللہ سے محبت ہوگی، اس کے رسول سے محبت ہوگی، جہاد سے محبت ہوگی، اور دنیاوی محبتیں اس راہ میں حائل نہیں ہوں گی۔ ان تمام چیزوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا، جن میں فطری طور پر کشش ہے، انسان جن سے عام طور پر محبت اور الفت کرتا ہے۔ پھر اس بات کا بیان ہے کہ اگر یہ محبتیں اللہ، رسول اور جہاد پر فوقیت رکھتی ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ وہ انقلابی آیت ہے کہ جس سے آج تک دشمنان اسلام خائف ہیں کہ مسلمان اللہ کی خاطر، اس کے رسول کی خاطر، جہاد کی خاطر وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہی درس دیا گیا کہ دنیا کی کوئی چیز اگر تمہارے لیے رکاوٹ بنتی ہے تو اس رکاوٹ کو ٹھکرا دو، اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے حقیقی محبت کرو۔ اس ماہ مبارک میں الحمدللہ مسلمان حضور سے محبت کرنے والے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آج ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کی محبت کا ذکر ہے، اس کے رسول سے محبت کا ذکر ہے، جہاد کی محبت کا ذکر ہے، تو اس مبارک مہینے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، محبت کس چیز کا نام ہے، اور جو رسول اللہ کے دشمن ہیں ہمیں ان سے کتنی نفرت ہے۔ آج قرآن پاک کی روشنی میں ہمیں غور کرنا ہے، اور اس کے لیے مشعل راہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ پھر آگے یہ نہیں فرمایا صراط القرآن والحدیث، قرآن و حدیث کے راستے پر، کیونکہ قرآن و حدیث کے راستے پر چلنے کے دعوے دار بہت ہیں۔ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے راستے پر ہیں۔ قرآن نے ایک معیار مقرر کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا فضل نازل فرمایا، جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ اور پھر آخر میں جو اسلام اور رسول اللہ کے دشمن ہیں ان سے دور رہنے کی دعا مانگی جا رہی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہیں ان کے راستے سے مالک و مولا ہمیں محفوظ فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی ایک تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ دعا مانگی گئی یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے سے مالک و مولا ہمیں محفوظ فرما۔ سیدھا راستہ
اللہ والوں کا راستہ ہے، اور اللہ والوں کے راستے کو اگر دیکھیں تو اللہ والوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی محبت میں اور اس کے رسول کی محبت میں گزار دی۔ در حقیقت سیدھا اور سچا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں پنہا ہے، اور سیدھا اور سچا راستہ رسول اللہ کے دشمنوں سے دوری اختیار کرنے میں ہے، خصوصاً یہودیوں اور عیسائیوں کے کلچر، ان کی تہذیب اور ان کے تمدن کو ٹھکرا دینے کا نام سیدھا راستہ ہے۔ آج افسوس کے ساتھ آج یہ معاملہ اس قدر بگڑ گیا کہ آج کا مسلمان محبت رسول کے تقاضوں سے دور ہے۔ آج کا مسلمان رسول اللہ کے دشمنوں کے طریقوں پر چلنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ آج ان کے فیشن، ان کے کلچر، ان کی تہذیب کو بڑی اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ آج مسلمان محبت رسول کے تقاضوں سے اس قدر دور ہو گئے ہیں کہ اس پر ہم جتنا افسوس کریں کم ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم خون کے آنسو بہائیں تب بھی کم ہے۔ یہی آج کا موضوع ہے، خون کے آنسو۔ اب آپ آج کی نشست میں صحابہ کرام کے واقعات اور قرآن کی آیات سماعت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور الفت کرنے کا کس قدر حکم قرآن میں ہے، احادیث طیبہ میں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مگر افسوس آج مسلمان اس سے دور ہو گئے۔ اس پر جتنے خون کے آنسو بہائے جائیں کم ہے، اور افسوس اب تو کئی اسلامی گورنمنٹ کہلانے والی گورنمنٹوں کا مشن بے حیائی کو پھیلانا ہے، فحاشی اور عریانی کو پھیلانا ہے۔ آج کی نشست میں ہمیں غور کرنا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ صرف ایک نعرہ لگا دیں، غلام ہیں، غلام ہیں، نبی کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیا یہ نعرہ لگا کر ہم غلامی رسول کا حق ادا کر لیں گے؟ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ، کیا یہ نعرہ لگا کر محبت رسول کے حق کو ادا کر لیں گے؟ آج اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہمیں ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اور محبت رسول کے تقاضوں کی وجہ سے ان لوگوں سے دور رہنا ہوگا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہیں۔ معاشرے کی تباہی کی بڑی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم سوچتے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون ہمارا خیر خواہ ہوگا۔ آج صراط الذین انعمت علیہم پر غور کرنا ہے۔ اے اللہ، کہیے اے اللہ، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یقیناً صحابہ کرام وہی لوگ ہیں کہ جن پر انعام کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے، جن کے نقش قدم پر چلو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب آئیے صحابہ کرام محبت رسول کے تقاضوں پر کس طرح عمل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت
گرمی کا موسم ہے، شدید لو چل رہی ہے، اپنے گھر پر آئے. ان کی 2 بیویاں ہیں، دونوں بیویوں نے ان کے لیے اعلیٰ اور عمدہ کھانے پکائے کہ وہ سفر کر کے آئے ہیں، اور ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں کو قائم کیا گیا جس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، اور وہ لو جب اس پانی کے چھڑکاؤ کے اوپر سے گزرتی تو وہ ٹھنڈی اور راحت دینے والی بن گئی. جب یہ بیٹھے دسترخوان پر، نوالا ہاتھ میں لیا، نوالا منہ پر لائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے، اے عبداللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے سخت گرمی میں مدینے سے روانہ ہو گئے ہیں، اور تو یہاں عیش کر رہا ہے، تو یہاں سکون سے ہے، بھوکے ہیں. نوالا رکھ دیا اور کہا، خدا کی قسم میں اپنی بیویوں سے، اپنے گھر والوں سے کوئی کلام نہ کروں گا. ہتھیار انہوں نے لیے، تھکے ہوئے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے، اور ان کے گھر والوں نے انہیں پکارنے کی اور اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی. آپ نے توجہ نہ کی اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے لشکر اسلام میں داخل ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا، اے عبداللہ، کیا ہی اچھی بات ہے، تم نے بہت اچھا کیا کہ تم فانی ناز و نعمت کو چھوڑ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کھو گئے، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. سورہ توبہ آیت نمبر 120. فرمایا، مدینے کے ارد گرد رہنے والے اور مدینے کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ حضور تو جہاد میں جائیں، حضور تو تکالیف برداشت کریں، اور یہ گھر پر آرام سے پیچھے بیٹھے رہیں. وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِ، اور مدینے کے رہنے والوں اور اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی جان کو رسول اللہ کی جان سے زیادہ پیاری سمجھیں. یعنی ہماری جان سے زیادہ رسول اللہ کی جان پیاری ہونی چاہیے. محبت رسول کا یہ تقاضا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. بخاری شریف. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں پیارا نہ ہو جاؤں. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کامل نہ ہو، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا. حضرت ابو سلمہ مکہ مکرمہ میں تھے، محبت رسول میں تڑپا کرتے تھے، حضور کے دیدار کے لیے وہ ہر وقت تڑپتے رہتے. ایک دن اپنی زوجہ ام سلمہ کو لیا اور اپنے بیٹے سلمہ کو لیا اور ہجرت کے لیے روانہ ہوئے. مکہ مکرمہ سے باہر نکلے تو کافروں نے گھیر لیا اور ام سلمہ کے میکے والوں نے، یعنی خاندان بنو مغیرہ والوں نے کہا کہ ام سلمہ ہمارے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، تمہیں ہجرت کرنے جانا ہے تو جاؤ، ہماری لڑکی تمہارے ساتھ نہیں آئے گی. ام سلمہ اور ان کے بیٹے سلمہ کو روک لیا گیا. کافر یہ سمجھیں کہ بیوی اور بیٹے کی محبت میں یہ رسول اللہ کی طرف ہجرت کرنے سے رک جائیں گے. حضرت ابو سلمہ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا
اپنے بچے کی طرف دیکھا اور پھر اس دنیاوی محبت کو ٹھکرا دیا اور ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے. اب جب ابو سلمہ چلے گئے تو ابو سلمہ کے جو رشتہ دار تھے خاندان بنی عبد الاسد، انہوں نے ام سلمہ سے ان کے بیٹے سلمہ کو لے لیا اور کہا کہ بیٹا تو ہمارا ہے، کیونکہ نسب تو باپ کی طرف سے ہوتا ہے، تو ہم اسے رکھیں گے. اب ام سلمہ 1 سال تک شوہر اور بچے کی جدائی برداشت کرتی رہیں. بچہ ماں باپ کی جدائی برداشت کر رہا ہے اور حضرت ابو سلمہ بیوی اور بچے کی جدائی 1 سال تک برداشت کرتے رہے. پھر 1 سال کے بعد انہیں کافروں نے ہجرت کی اجازت دی. پھر وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. اب دیکھیں، بیوی اور بچے کی محبت رسول اللہ کی محبت پر قربان ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے دل میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی لذت اور حلاوت کو پالے گا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ساری دنیا کی مخلوق اور ساری دنیا کی محبتوں سے بڑھ کر اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو تو وہ ایمان کی حلاوت کو اپنے دل میں پائے گا. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، پہلے تو فرمایا کہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو اور وہ غالب ہو. پھر دوسرے حصے میں کمال کر دیا گیا، فرمایا اگر بیوی بچوں سے، ماں باپ سے یا دیگر دوستوں سے محبت ہے الا للہ، تو یہ محبت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ نے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، اس لیے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. بخاری شریف میں فرمایا کہ کفر میں جانا وہ اس قدر ناپسند کرے اور کفر سے ایسی نفرت کرے جیسے آگ میں گرنے سے نفرت کرتا ہے. 3 چیزیں ہوں گی تو ایمان کی حلاوت کو پالے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کیا اور ثبوت بھی پیش کیا. غزوہ بدر کے موقع پر دشمن لڑائی کے لیے تیار تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا دشمن وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہے، اب تم مجھے مشورہ دو، تمہارا کیا خیال ہے، تم لڑنے کے لیے تیار ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان جذبات میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائے، وہ جہاد کرے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. یا رسول اللہ، آپ ہم سے مشورہ طلب نہ فرمائیں، آپ ہمیں حکم فرمائیں. اگر آپ ہمیں دریا میں چھلانگ لگانے کا، کودنے کا حکم دیں گے تو ہم آنکھیں بند کر کے کود جائیں گے. آپ ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے. یعنی دشمن کا مقابلہ کرنے میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ ہمیں جہاد کا حکم دیجئے. یہ صرف دعویٰ نہیں تھا. غزوہ احد کے موقع پر جب دشمنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چاروں طرف سے حملہ کیا تو صحابہ کرام نے چاروں طرف سے حضور
کہ ارد گرد شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنائی. وہ دیوار کسی مٹی کی نہیں تھی، وہ انسانی جسم کی دیوار تھی. تیر آتے تو صحابہ اپنے سینے پر روکتے، تلوار چلتی تو صحابہ اپنی گردن پیش کرتے، اور حضور کے قدموں میں صحابہ کٹ کٹ کر گرنے لگے. اس موقع پر یہ منظر بھی آسمان نے دیکھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور ایک ہاتھ سے حضور کی طرف بڑھنے والے تیر کو روکتے، ہاتھ تیروں سے چھلنی ہونے لگا، اور دوسرے ہاتھ سے وہ کافروں کی طرف تیر مارتے. آپ کو تیر اندازی پر وہ مہارت تھی اور اتنے پیارے انداز سے آپ کافروں کو تیر مار رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، تیر کو پھینکو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. صحابہ کرام علیہم رضوان جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کہتے بھی ابی و امی انت یا رسول اللہ، فداک یا رسول اللہ، یا بنفسی. یعنی صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرا مال آپ پر قربان ہو. لیکن حضرت سعد کی خوش نصیبی تو دیکھیں کہ حضور اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا سعد، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. حضرت سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ فرماتے ہیں من لم یرا ولایت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فی جمیع احوالہ ولم یر نفسہ فی ملکہ لم یذق حلاوت سنت. حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جو اپنی جان کا حضور کو مالک نہ سمجھے، ہر حال میں وہ اپنے جان کا مالک حضور کو نہ سمجھے، تو وہ کامل مومن نہیں، وہ ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا. مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرے جسم کے حضور مالک ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت فرماتے، محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں، وہ حضرت سعد سے پوچھیے. حضرت سعد کی والدہ مشرکہ تھیں، کافرہ، لیکن حضرت سعد کو اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی. آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتی، لیکن حضرت سعد کی والدہ ایمان نہ لاتی. جب اسے یہ پتا چلا کہ حضرت سعد ایمان لے آئے ہیں تو حضرت سعد کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. کئی دن گزر گئے، بھوکی اور پیاسی ہے، مرنے کے قریب ہو گئی، اور حضرت سعد سے کہا دیکھ، اگر تو رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑے گا تو میں بھوکی اور پیاسی مر جاؤں گی. حضرت سعد رونے لگے. ماں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی، مگر حضور کی جو محبت تھی وہ تو ماں سے بڑھ کر تھی. فرمایا اے میری ماں، اگر تیرے جسم میں ہزاروں جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں پھر بھی میں دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا اور گلے میں رسی باندھ کر قمیص اتار کر پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا، کوڑے مارے جاتے، بھاری پتھر سینے پر رکھ کر انگاروں پر لٹا دیا جاتا، مگر وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تم میری جان نکال لو، مجھے مار دو، مگر پھر بھی دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا، اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دور نہیں ہوں گا. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ان کی قمیص اوپر ہو گئی. حضرت عمر نے فرمایا اے خباب، یہ تمہاری پیٹھ پر سفید سفید داغ کس وجہ سے ہے؟
تو حضرت خباب نے کہا یا امیر المومنین، جب آپ ننگی تلوار لے کر اسلام کے خلاف گھوم رہے تھے، آپ اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت ہم مسلمان تھے، اسلام لانے کی وجہ سے ہمیں ستایا گیا، اور ایک دفعہ گرم گرم انگاروں پر ننگی پیٹ کر کے مجھے لٹا دیا گیا، میری پیٹ سے اس قدر چربی نکلی کہ اس چربی کی وجہ سے وہ انگارے بجھ گئے، یہ اس کے نشان ہے۔ حضرت عمر رونے لگے اور کہے خباب، اس قمیص کو دوبارہ اٹھاؤ، میں اس پیٹ کو چومنا چاہتا ہوں، اسے بوسہ دینا چاہتا ہوں جو اللہ کی راہ میں ستائی گئی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ بچپن میں اغوا ہو گئے، پھر غلام بنا کر مکہ مکرمہ میں بیچ دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے پیش کیا، آپ نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا۔ اب زید ابھی چند سالوں کے بچے ہیں، اور ان کے والد اور چچا آتے ہیں، حضور سے کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں، جو قیمت چاہیے لے لیجئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں قیمت نہیں لوں گا، مجھے قیمت نہیں چاہیے، مگر میں زید کو زبردستی بھی نہیں کروں گا، وہ جانا چاہیں تو آپ لے جائیے۔ حضرت زید کو بلایا گیا، حضرت زید کئی سالوں کے بعد والد اور چچا سے ملے، گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حضور نے فرمایا اے زید، جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ زید کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، میں تم پر زبردستی نہیں کروں گا، تم جانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے، اور تم مجھے پسند کرنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے۔ حضرت زید روتے ہوئے حضور کے قدموں میں گر گئے اور کہا یا رسول اللہ، میں آپ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ صحابہ کرام نے یہ ثابت کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اسلام کی محبت، یہ سب سے بلند ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ اپنے سگے ماموں سے ہوا، آس بن حشام بن مغیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہ دیکھا کہ یہ میرا سگا ماموں ہے، آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنی تلوار سے سگے ماموں کا سر قلم کر دیا، کیونکہ یہ اسلام کی دشمنی میں جنگ میں آیا تھا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا۔ ایک جنگ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو مسلمان ہیں مگر آپ کے بیٹے عبد الرحمن کافر ہیں، اور جنگ میں باپ بیٹے کا مقابلہ ہوا۔ حضرت صدیق اکبر کی توجہ دوسری طرف تھی، اور حضرت عبد الرحمن جو ابھی کافر ہیں، انہیں معلوم نہ تھا یہ میرے والد ہیں، پیچھے سے انہوں نے گردن پر وار کیا، اتفاقاً حضرت صدیق اکبر کا چہرہ پھرا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میرے والد ہیں، انہوں نے تلوار کو روک لیا۔ اسلام لانے کے بعد کہنے لگے ابا جان، ایک جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا بیٹا، اگر اس موقع پر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، میں یہ خیال کرتا کہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اسلام کے خلاف جنگ میں کھڑا ہے۔ یعنی تمام محبتوں میں سب سے بڑی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ جنگ احد میں جب کافروں نے حضور پر چاروں طرف سے حملہ کیا اور صحابہ کرام کو اپنے عشق و محبت کے اظہار کا موقع نصیب ہوا، اللہ اکبر، ایک منظر ایسا بیان ہوتا ہے سبحان اللہ۔ تاریخ میں لکھا، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند انصار صحابہ کرام کو لے کر حضور کے چاروں طرف وہ کھڑے ہو گئے، اور تلواریں آتی رہیں، وہ کٹتے رہے، یہاں تک کہ
وہ انصاری صحابہ حضور کے قدموں میں گرتے رہے. حضرت زیاد زخمی ہو کر گر گئے. حضور کو کہا گیا حضرت زیاد زخمی ہو گئے ہیں, شاید وہ شہید ہو گئے ہیں. حضور نے فرمایا ان کی لاش میرے قریب لاؤ. تو ان کی میت جب حضور کے قریب لائی گئی تو ابھی انتقال نہیں ہوا تھا, جان باقی تھی. محبت رسول اگر سیکھنی ہو تو صحابہ سے سیکھیں. آپ میں جان باقی ہے, نہ پانی کی پرواہ ہے, نہ وصیت کی پرواہ ہے, نہ اپنے بچوں کی فکر ہے. ایک ہی فکر ہے کہ زندگی کے چند لمحات باقی ہیں, میں زندگی کی معراج پالوں. پوری کوشش کے ساتھ انہوں نے گھسیٹنا شروع کیا اور اپنے ہاتھوں کے بل وہ گھسیٹتے ہوئے انہوں نے اپنا منہ حضور کے قدموں پر رکھ دیا اور ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی. سبحان اللہ. حضور کے قدموں پر چہرہ رکھ کر حضرت زیاد کی روح جسم سے پرواز کر گئی. حضرت زیاد کی اس قربانی پر, اس شہادت پر ہماری زندگیاں قربان ہوں. ہم تو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتے اور اس کو دلیل سے ثابت بھی کرتے. انہوں نے سب کچھ قربان کیا. میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ. یہ کوئی آج کا نعرہ نہیں, صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ کر کے دکھایا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, حضور جب آپ کے گھر پر تشریف لائے, پہلی رات آئی, حضرت ابو ایوب انصاری اوپر کی منزل میں سو رہے ہیں, حضور نچلی منزل میں ہیں. اچانک سے ان کی آنکھ کھلی اور حضرت ابو ایوب انصاری نے سب بچوں کو اٹھایا, اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا سب ایک کونے میں جمع ہو جاؤ. بیوی بچوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میری توجہ نہ رہی, ارے نیچے رسول اللہ موجود ہے اور ہم اوپر سو رہے ہیں. توبہ توبہ استغفر اللہ. سب ایک کونے میں جمع ہو گئے, پوری رات ایک کونے میں گزاری. صبح ہوتے ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف رکھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے نیچے آسانی ہے, اس لیے کہ مہمان آتے ہیں, قافلے آتے ہیں, وفد آتے ہیں, تو مجھے ملاقات میں آسانی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کی میری یہ مجال نہیں کہ آپ نیچے ہوں اور میں اوپر جا کر سو جاؤں, میری یہ جرت نہیں ہے. باوجود حضور کے اصرار کرنے کے حضرت ابو ایوب انصاری اس کے لیے تیار نہ ہوئے. صحابہ کرام علیہم رضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار اور تعظیم و توقیر کا اظہار اور اس میں احتیاط کس قدر کرتے تھے. اس قدر تعظیم و توقیر کے پیکر تھے صحابہ کرام کہ اگر صحابہ کرام سے یہ پوچھا جاتا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں, تو جو عمر میں بڑا ہو اسے بڑا کہتے ہیں. تو جو صحابہ حضور سے عمر میں بڑے تھے وہ یہ نہ کہتے کہ ہم حضور سے بڑے ہیں, وہ کہتے بڑے تو حضور ہیں, پیدا میں جلدی ہوا تھا. اس قدر احتیاط. اور ایک جملہ وہ حضور کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوتے تو کہتے یا بنفسی انت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہو. یہ جملہ کہنے کے بعد صحابہ کرام اپنی گفتگو کا آغاز کرتے. کبھی کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. یہ تعظیم و توقیر کا انداز تھا. سورہ فتح آیت نمبر 9 میں ایمان کے بعد جس چیز کا ذکر ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, اس نبی کی تعظیم کرو اور اس نبی کی توقیر کرو. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ, سورہ اعراف آیت نمبر 157. جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے وہ اس نبی کی تعظیم کرتے ہیں.
صحابہ کرام علیہم رضوان نے تعظیم و توقیر کا ثبوت دیا. ایک حدیث پاک یہ ذہنی الجھن کو دور کرنے والی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, کلہم فی النار, سب جہنمی ہوں گے, مگر واحدہ, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی علامت پوچھی تو آپ نے فرمایا یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہوگا. اور دوسری علامت یہ بیان کی ما انا علیہ و اصحابی, یہ اس طریقے پر ہوں گے جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ نے تو محبت رسول میں سب کچھ قربان کیا. صحابہ تو حضور کی تعظیم و توقیر کرتے رہے. آج دیکھ لیجئے کن لوگوں میں حضور کی تعظیم و توقیر پائی جاتی ہے. حضرت عروہ بن مسعود, امام بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ عروہ بن مسعود طائف کے سردار تھے. اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. حدیبیہ کے مقام پر وہ حاضر ہوئے. صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا تو صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کو انہوں نے کیا بیان کیا. فرماتے واللہ, عروہ بن مسعود اس وقت کافر ہیں, کافروں کو جا کر کہتے ہیں واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشی, کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں, قیصر, کسریٰ اور نجاشی کے دربار کو میں نے دیکھا ہے. واللہ ان رأیت ملکا قط تعظمہ اصحابہ ما يعظم اصحاب محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے خدا کی قسم جس قدر صحابہ کرام حضور کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں ایسی تعظیم و توقیر کرتے ہوئے میں نے کہیں نہیں دیکھا. بڑے بڑے بادشاہوں کے درباری بھی بادشاہوں کی اس قدر تعظیم نہیں کرتے جس قدر تعظیم صحابہ کرام کرتے ہیں. واللہ ان یتنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم, اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک, ہمارا تو تھوک ہے, ہمارے تھوک کے بارے میں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ تھوکنا منع ہے, لیکن حضور کا لعاب دہن مبارک تو نور کا ٹکڑا ہے. وہ کہتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور کا لعاب دہن بھی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے, اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں. فَدَلَّكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجَلْدَهُ, اور اس لعاب دہن مبارک کو اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر ملتے ہیں. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ, جب حضور انہیں حکم دیتے ہیں تو فوراً اس حکم پر عمل کرتے ہیں. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے جھپٹتے ہیں, لپکتے ہیں, اور جنہیں وضو کا پانی نہیں ملتا تو وہ کسی کے ہاتھ کی تری اپنے ہاتھ پر لے کر اس تری کو چہرے پر مل لیتا ہے. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفِضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ, جب حضور سے کلام کرتے ہیں تو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں. وَمَا يَحِدُّونَ النَّظْرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ, یہ حضور کی محبت کی وجہ سے نگاہیں اونچی نہیں کر سکتے, اور یہ حضور کی بارگاہ میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ہلنے کی جرت نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان تو ایسی تعظیم و توقیر کریں, لیکن اگر آج کا کوئی شخص مسلمان کہلانے کے باوجود اپنے آپ کو حضور جیسا سمجھے اور نعوذ باللہ من ذالک یہ کہے کہ ہم بھی حضور کے مقام کو پا سکتے ہیں, توبہ استغفر اللہ. ارے وہ بھی بشر ہیں, ہم بھی بشر ہیں. وہ بشر ضرور ہیں مگر ان کی بشریت میں اور ہماری بشریت میں بہت بڑا فرق ہے.
ان کا پسینہ بھی نورانی اور ان کا لعاب دہن بھی مبارک ہے اور نورانی ہے. وہ لعاب دہن مبارک کہ جس بیمار کو لگ جائے اسے شفا ہو جائے. تو ہم تو حضور کے پسینے مبارک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر صحابہ نے کہاں سے سیکھی؟ قرآن پاک سے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. قرآن میں حضور کی تعریف بیان کی گئی، حضور کی تعظیم اور محبت کا درس دیا گیا. فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. لا اقسم بهذا البلد. مجھے اس شہر مکہ کی قسم. کیوں؟ خانہ کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے. لا اقسم بهذا البلد. مجھے اس شہر مکہ کی قسم. وانت حل بهذا البلد. اس لیے کہ اے محبوب آپ اس میں جلوہ افروز ہیں. وما رمیت اذ رمیت. اے محبوب جب آپ نے کنکریاں پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں فرق نہیں ہے. جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے دل میں اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو تو وہ محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ. جب کافروں نے کہا اے پروردگار یہ قرآن اگر تیری طرف سے سچا ہے تو ہم تو نہیں مانتے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. تو اے پروردگار ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا دردناک عذاب ہم پر نازل کر. جب یہ بات کافروں نے کہی تو عذاب فوراً آ جاتا، مگر عذاب نہیں آیا. قرآن نے اس کی وجہ کیا بیان کی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ آپ ان میں جلوہ افروز ہیں. تو محبت رسول، تعظیم، یہ صراط الذین انعمت علیہم والے لوگوں کا کام ہے. یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اے پروردگار جن پر تیرا فضل ہوا ان کے راستے پر چلا. تو وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتے تھے، حضور کی تعظیم و توقیر اور حضور کی محبت میں اپنی زندگی بسر کرتے. آگے فرمائے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہیں ان کے راستے سے مالک و مولا محفوظ فرما. اور ایک تفسیر میں فرمایا اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں. اسلام یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے سے دور رہنے کا کس قدر حکم دیتا ہے اس سے اندازہ کریں کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. یہ مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ جو چیزیں ایسی ہیں جو یہودی مذہب میں ہیں، یہودی تہذیب میں ہیں، لیکن وہ اسلام سے نہیں ٹکراتی، میں ایسا کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہوں، اسلام پر بھی عمل کروں گا. مثلا ہفتے کے دن کاروبار کرنا، کوئی دنیاوی کام کرنا یہودی مذہب میں حرام ہے اور اسلام میں حرام نہیں لیکن کوئی فرض واجب بھی نہیں. آپ ہفتے کے دن کوئی کام نہ کریں کوئی حرج نہیں. تو آپ نے کہا کہ میں ہفتے کے دن اپنے سابقہ تہذیب اور سابقہ مذہب کی تعظیم کی وجہ سے ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کروں گا. یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹنی کا دودھ پینا حرام ہے. اسلام میں کوئی ضروری نہیں کہ اونٹ کا گوشت کھایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں
اونٹ کے گوشت سے بچوں گا، اونٹنی کے دودھ سے بچوں گا۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی، سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جب یہ حکم آیا تو مراد یہ ہے کہ اب کوئی یہود و نصارہ اور کافروں کی تہذیب کا ذرہ بھی تمہارے اندر نہ پایا جائے، تم پورے کے پورے اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، ان کی تہذیب، ان کے کلچر، ان کے رسم و رواج سے متاثر نہ ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا لے، یہود و نصارہ اور کافروں کی تہذیب کو ٹھکرا دے، ان کے طریقوں سے نفرت کا اظہار کرے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اس قدر بلند تھے، مجھے کبھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ اے زید تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی ڈانٹا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک محبوب آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت عمر توریت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اب توریت میں تبدیلی کر دی گئی ہے تو توریت کی ریڈنگ کر رہے ہیں، توریت کا مطالعہ کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک ناراضگی سے سرخ ہو گیا۔ آپ جلال میں آئے اور فرمایا اے عمر، کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ یعنی اسلام کے بعد کسی اور تہذیب سے متاثر مت ہو۔ وہ عمر جن کے لیے حضور نے فرمایا وہ قطعی جنتی ہیں، شیطان انہیں بہکا نہیں سکتا، انہیں بھی توریت پڑھنے سے حضور نے منع کیا۔ تو آج ہم مغربی تہذیب اور کلچر کے پیچھے آنکھیں بند کر کے جو بھاگ رہے ہیں، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو مجوسی آئے جو کلین شیف تھے، داڑھی منڈے تھے۔ اس زمانے میں کافر بھی وہ داڑھی شریف رکھتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور فرمایا ایسی منحوس شکل بنانے کا تمہیں کس نے کہا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے رب کسرا نے کہا ہے، کیونکہ وہ کسرا کو، بادشاہ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا میرے رب نے تو داڑھی شریف بڑھانے کا حکم دیا۔ المرء مع من احبا، حضور نے فرمایا کہ انسان کل بروز قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب انگریز بر صغیر میں قابض ہو گئے تو اس زمانے میں دفتری لینگویج فارسی تھی، تو ابتدا میں انگریزوں کو فارسی سیکھنی پڑی۔ تو انہوں نے ایک عالم کو اپنے گھر پہ فارسی سکھانے کے لیے بلایا، تو وہ فارسی سکھانے جاتے تھے۔ مغرب کا وقت ہو جاتا تو مغرب کی نماز پڑھتے تو اس میں بلند آواز سے وہ تلاوت کرتے۔ اس انگریز کی بیٹی قرآن سن کر بڑی متاثر ہوئی اور ایک دن ان کے سامنے وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر وہ عالم سے وہ تعلیم حاصل کرتی رہی۔ ایک دن وہ بیمار ہو گئی، اس نے اس عالم کو بلایا اور کہا کہ میں ایسی بیمار ہوں کہ اب بچوں گی نہیں، بس جب میرا انتقال ہو جائے، کیونکہ میں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا، یہ مجھے عیسائی سمجھتے ہیں، تو تم عیسائیوں کے قبرستان میں آ کر دیکھ لینا کہ میری قبر کہاں بناتے ہیں، پھر رات کو میری لاش نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ انتقال ہو گیا۔ وہ عالم
عیسائیوں کے قبرستان میں اس جنازے کے ساتھ گئے، وہ نشانی یاد رکھ لی، پھر رات کو اپنے دوستوں کو لے کر گئے، جب قبر کو کھودا تو بڑا عجیب منظر تھا کہ اس قبر میں جو لاش تھی اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اور وہ لاش اس عورت کی نہیں تھی، بلکہ وہ لاش ایک ہندوستانی تاجر کی تھی جو ان کا دوست تھا۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ وہ تو زندہ ہے۔ پھر سفر کر کے وہاں پر پہنچے تو بتایا گیا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی قبر پر گئے، نشانی ذہن میں رکھ لی۔ رات کو جب قبر کی کھدائی کی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اس قبر میں اس تاجر کی لاش نہیں بلکہ ایک عربی کی لاش ہے۔ بڑے حیران ہوئے، پریشان، سو گئے۔ خواب میں وہ لڑکی حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو آپ کا دوست تھا تاجر، یہ تھا تو مسلمان لیکن اسے انگریزوں سے محبت تھی، ان کی تہذیب اور کلچر سے محبت تھی، تو جب یہ مرا تو اس کی لاش مسلمانوں کے قبرستان سے نکال کر فرشتوں نے عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دی۔ اور مسلمانوں کے قبرستان میں جو عربی کی لاش آپ نے دیکھی، یہ رہتا تو تھا مدینے میں مگر اس کو محبت ہندوستان سے تھی، تو مرا مدینے میں ہے، جنت البقیع میں اس کی تدفین ہوئی ہے، لیکن فرشتوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر ہندوستان پہنچا دیا، اور میں مری تو یہاں پر ہوں، مگر مجھے مدینے والے آقا سے محبت تھی تو میری لاش جنت البقیع پہنچا دی گئی۔ المرء مع من احبا، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ انگریزی تہذیب کو ٹھکرا دیجئے، یہود و نصارہ سے محبت مت کیجئے، ان کی تہذیب، ہندوؤں کے کلچر، ان کے رسم و رواج۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہود و نصارہ کی تہذیب ہمارے لیے نمونہ نہیں، مثال نہیں۔ اے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی مثال ہے، نمونہ ہے۔ خون کے آنسو رونے کا مقام ہے۔ آج محبت رسول سے ہم دور ہو گئے۔ دعویٰ تو ہے محبت رسول کا، مگر لباس رسول اللہ کی پسند والا لباس نہیں ہے، چہرہ رسول اللہ کی پسند والا چہرہ نہیں ہے۔ ہماری شادی بیاہ کی تقاریب ہندوانہ رسم و رواج ہیں، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا معاشرے میں زندگی گزارنا دشمنوں کے طریقے کے مطابق ہے۔ جتنے بھی خون کے آنسو بہائیں کم ہیں۔ ہوش کے ناخن لے لیجئے اس سے پہلے کہ موت قصے کو ختم کر دے۔ یہود و نصارہ، یہ کفار ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی سے روکا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا ریحھا، آپ نے فرمایا کوئی عورت اگر خوشبو لگائے پھر وہ نکلے اپنے گھر سے باہر، اور اس حدیث کی شرح میں فرمایا چاہے وہ برقعے میں ہو، چاہے چادر میں ہو، چاہے پردے میں ہو، صرف خوشبو لگائی ہے، وہ خوشبو تیز ہے، اور کسی نامحرم مردوں کے پاس سے وہ گزرے اور نامحرم مردوں تک اس کی خوشبو پہنچے، چہرہ وہ نہیں دکھا رہی، اپنے بال نہیں دکھا رہی، اپنے زیورات نہیں دکھا رہی، وہ بے پردگی نہیں کر رہی، صرف ایک غلطی ہے کہ اس نے ایسی خوشبو لگائی ہے کہ غیر مرد اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، خوشبو غیر مردوں تک پہنچ رہی ہے۔ میں کہوں تو آپ ناراض ہو جائیں گے، لیکن رسول اللہ کے فرمان پر کوئی ناراض نہیں ہو سکتا۔
حضور نے فرمایا ایسی عورت فہی زانیتن فہی زانیتن فہی زانیتن، وہ عورت بدکار ہے، زانیہ ہے۔ آج بتائیے کہ جو بے حیائی کا سیلاب ہے، بے پردگی جو ہے، یہ روڈ پر نکل کر کون متوجہ ہوتا ہے؟ کیا عورتوں کی طرف عورتیں مائل ہوتی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ جب عورت بن سنور کر نکلے گی تو غیر مرد ہی اس کی طرف مائل ہوں گے اور وہ بدنگاہی کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رسول کہ جنہوں نے دنیا میں بھی ہمیں یاد رکھا، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ قبر انور میں جب حضور کے جسم مبارک کو رکھا گیا، میں نے آخری دیدار کی غرض سے آپ کے چہرے انور کی زیارت کی۔ اذا رأیت شفقتیہ، جب میں نے حضور کے ہونٹ مبارک کو دیکھا، یتحرک، تو وہ ہل رہے تھے۔ فأدنیت اذنی عندہا، میں نے اپنے کان ان ہونٹ مبارک کے قریب کیے۔ فسمعت وہو یقول، میں نے دیکھا کہ قبر انور میں وصال کے بعد حضور کا جسم اقدس رکھا ہوا ہے، ہونٹ مبارک کو جنبش ہے۔ میں نے سنا آپ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی امتی، اے پروردگار میری امت کو بخش دے۔ وہ نبی، آپ فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا گیا جو یقینی قبول ہے۔ ہر نبی نے دنیا میں وہ دعا کر لی، مگر میں نے وہ دعا آخرت کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ میں اس دعا کے ذریعے اپنی گناہگار امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہیں ہم سے اتنی محبت ہے کہ آپ فرماتے ہیں اپنے پیارے صحابی سے کہ میرے پیارے صحابی، 3 جگہوں پر تم مجھے تلاش کرنا۔ حوض کوثر پر دیکھنا کہ حوض کوثر پر حضور پیاسی امت کی پیاس کو بجھا رہے ہوں گے، وہاں تمہیں نظر نہ آؤں تو میزان عمل پر دیکھ لینا، اپنی گناہگار امت کے ہلکے وزن کو بھاری بنا رہا ہوں گا۔ وہاں نظر نہ آؤں تو پل صراط پر دیکھ لینا، رب سلم کی صدائیں لگا رہا ہوں گا، اپنی امت کو گرنے سے بچا رہا ہوں گا۔ وہ نبی جو ہم سے اتنی محبت کریں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو حضور سجدے میں گر گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور رونے لگے اور عرض گزار ہوئے مالک و مولا، جب تک میرے سارے امتی جنت میں نہ چلے جائیں میں راضی نہ ہوں گا۔ حضور تو اپنی امت سے اتنی محبت فرمائے کہ آپ فرمائیں کہ تمام نبی کہیں اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اور حضور فرمائے انا لہا انا لہا، آؤ میرے پاس، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ جس نبی کہ ہم امتی ہیں وہ ہم سے اتنا پیار کریں، لیکن محبت رسول کے کیا یہ تقاضے نہیں ہیں کہ ہم حضور کی سنتوں سے پیار کریں، حضور کے لائے ہوئے نظام سے پیار کریں، اسلامی تہذیب و تمدن سے پیار کریں، یہود و نصارہ کی رسم و رواج، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، عریانی کو ہم ٹھکرا دیں۔ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے۔ صرف ایک اشارہ ہی کافی ہے کہ عراق پر حملہ کرنے کی پلاننگ آج سے 35 سال قبل کی گئی، اور 35 سال قبل عراق میں شراب کو، بے حیائی کو عام کیا گیا، اور جب وہاں کے مسلمان بے حیائی اور شراب میں وہ مست ہو گئے تو پھر حملہ کر دیا گیا، اور وہاں کی فوجیں اس قدر بزدل بن گئی تھیں، کیونکہ بے حیائی انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، اس قدر بزدل بن گئی تھی کہ جب دشمنان اسلام کی فوجیں داخل ہوئیں تو دشمنان اسلام کے ہیلی کاپٹروں میں بیٹھ کر عراقی فوج کے بڑے بڑے جرنیل
وہ دشمنان اسلام کے ساتھ ملک سے فرار ہو گئے، عراقی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے، مگر اس غیور عوام پر سلام ہو کہ جس نے آج تک دشمنان اسلام کو یہ ثبوت دیا ہے کہ آج بھی غیرت مسلم زندہ ہے۔ اگر عراق میں دشمنان اسلام کی فوجیں نہ پھنس جاتی، اگر وہ وہاں نہ پھنستی، تو پھر پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے نمبر بہت قریب تھے۔ اللہ رب العالمین افغانستان کو اور عراق کو دشمنان اسلام کی فوجوں کا قبرستان بنا دے اور مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں اسی صورت میں حاصل ہوں گی کہ ہم حضور سے محبت بھی کریں، محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ حضور نے ہمیں جو کتاب دی قرآن پاک، اس سے وابستہ ہو جائیں، قرآن کے نور کو عام کریں۔ پیارے و محترم بھائیوں، الحمدللہ نور قرآن نشستوں کی بہاریں جاری و ساری ہیں۔ رات 10 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک باہر شریعت مسجد میں نور قرآن نشست ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب تک زندگی باقی ہے رب العالمین ہمیں قرآن کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے، اور خدمت قرآن میں قرآن کے نور کو عام کرتے کرتے ہمیں ایمان و عافیت کی، شہادت کی موت عطا فرمائے۔ رب العالمین حضور کی محبت، الفت اور اسلام پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نمانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ گناہگار ہے پروردگار، تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہماری خطاؤں کو اے اللہ نیکیوں سے بدل دے، ہماری ذلت اور خواری کو عروج سے بدل دے۔ اے اللہ ہماری پستی کو عروج سے بدل دے، ہمارے نقصان کو نفع سے بدل دے، مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار دے دے، ہر مسلمان کے حال پہ کرم کر دے، ہر مسلمان پر فضل کر دے، ہر مسلمان کا دونوں جہاں میں بیڑا پار کر دے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تیرے محبوب تو فکر امت میں آنسو بہائیں اور ہم یہود و نصارا کے طریقے اپنائیں۔ نہیں مالک، نہیں مالک، نہیں مالک، اے مالک تیرے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جس کام میں تیری اور تیرے محبوب کی رضا ہو اس کام کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، اس کام میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ تجھے سید الشہداء جس مکان میں مدفن ہے، جس جگہ میں مدفن ہے، ان کی عظمتوں کا صدقہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کلام کا صدقہ، امام موسیٰ کاظم کی قبر انور کا صدقہ، محمد شاہ جولا کی تربت اطہر کا صدقہ۔ اے اللہ وہم و گمان سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں شاندار کامیابی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کی طرف نہ
تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے محبوبین کی نسبتوں کی طرف اے اللہ ان کے صدقہ ہم لائے ہیں، ان کی طرف دیکھ مالک، ہمارے حال پہ کرم کر دے، فضل کر دے، رحم کر دے اے اللہ، تجھ سے کرم کے امیدوار ہیں، تجھ سے فضل کے امیدوار ہیں اے مالک۔ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر جو خوش نصیب مرد و خواتین اپنی جائز حاجت کو تیری بارگاہ میں طلب کر رہے ہیں اے اللہ، تو ہی جھولی کو بھرنے والا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی پکار کو سننے والا ہے اے اللہ، تو ہی منگتوں کی لاج رکھنے والا ہے، خالی ہاتھوں کی جھولی کو بھرنے والا ہے۔ کرم کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے اے مالک، اس ماہ مبارک کا صدقہ سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مرادوں کو پورا کر دے، جائز مقصد میں کامیابی دے دے، بیماروں کو شفا دے دے مالک، بیماروں کو شفا دے دے کریم یا شافی انت الشافی، بیماروں کو شفا دے دے اے اللہ۔ اولاد کے طلبگاروں کو نیک صالح اولاد دے دے، صاحب اولاد جو ہیں والدین کو اولاد کی حقیقی ٹھنڈک دے دے اے اللہ، بیجا مقدموں میں گرفتاروں کو رہائی دے دے اے مالک، اے مالک، اے کرم کرنے والے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے اے اللہ۔ جن کی رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے اے اللہ، نیک اور صالح رشتے دے دے، جو اپنے گھروں میں ہیں انہیں سکھ اور چین دے دے اے کریم پروردگار۔ اس محفل کی دعوت عام کرنے میں جس طریقے سے جس کسی نے بھی تعاون کیا، جتنی محافل ہوتی ہے جو تعاون کرتے ہیں مالک تیرے دین کی خاطر کرتے ہیں اے اللہ، تو انہیں دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے، دنیا اور آخرت کی بلندیوں سے، دنیا اور آخرت کی رفعتوں سے مالا مال کر دے اے اللہ۔ ہماری زبانوں میں اثر دے دے، ہمیں غیبت سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، بدگمانی سے بچا لے، جھوٹ کی لعنت نے تباہ کر دیا اے اللہ، جھوٹ کی لعنت سے بچا لے، ہر مقام پہ سچ بولنے کی سعادت دے دے، ہمیں سچا بنا دے، سچوں سے محبت دے دے، سچوں سے الفت دے دے، سچوں کا ساتھ دے دے، اور سچوں کے سردار غوث اعظم کے جھنڈے تلے قیامت کے روز ہمیں جگہ دے دے یا ارحم الراحمین۔ تیرے محبوب کی عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں کا صدقہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول اور منظور فرما اے اللہ۔ تیری رضا پیش نظر ہو اے مالک، تیری رضا پیش نظر ہو اے کریم، تیری رضا پیش نظر ہو، اور اخلاص کے ساتھ عرس غوث اعظم میں ہمیں عظیم الشان کامیابی دے دے یا ارحم الراحمین۔ ان مبارک لمحات میں ہمیں یہ تحیہ کرنے کی سعادت دے دے کہ قرآن کا پیغام گھر گھر عام ہو جائے، ختم قادریہ گھر گھر عام ہو جائے، غوث اعظم کے نام کے ڈنکے بجانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے، قرآن کے نور پھیلانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے، اور اے اللہ، اے اللہ، اور جب وقت آخر ہو تو جن کی نسبتوں سے ہم جمع ہیں وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جن لمحات میں اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، ان نور کے لمحات کہ عالم نور سے منور ہو گیا، ہمارے دلوں کو پرنور کر دے، دل کی سختی کو دور کر دے، اپنا قرب دے دے، عبادت کا ذوق دے دے، عبادت کا شوق دے دے، عبادت کی لذت دے دے، نور باطن دے دے، نور قرآن سے منور کر دے، اور اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار کر دے۔ اس میں اس لیے پاک کو قبول اور منظور فرما، اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ علیہ رضوان، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین، سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، سید الشہداء، امیر طیبہ، سیدنا حمزہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش، شہیدان احد و حنین، سید امام موسیٰ کاظم، سید امام علی رضا، سید ام الخیر، حضور پر نور حضور غوث اعظم، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، محمد شاہ دولہ، تمام جیلانی، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رفاعی، بخاری، سلاسل کے بزرگان دین،
بالخصوص شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند، شہدائے نشترپار، اسلامی بہنوں کو اور تمام مسلمان مرد و خواتین جو ایسی محافل میں شریک ہوتے رہے اور آج دنیا میں نہیں، ان تمام کو ایصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، یا ارحم الراحمین۔ جن بھائیوں نے اور بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ جب دمے رہے اور لب پہ ہو لا